پچھلے جمعہ یکم ربیع الاول بھی تھی اور اقبال ڈے بھی تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد مجھے ایک موضوع ذہن میں آیا کہ میں نے سوچا یار یہ موضوع جمعے میں ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن وہاں نہیں کر سکا۔ آپ کے سامنے مختصراً علامہ اقبال کی شاعری کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے گوش گزار کروں گا کہ علامہ اقبال ایک انقلابی شاعر تھے جنہوں نے جوانوں کے خون کو جوش دیا، اور اس کی شاعری ایک انقلابی شاعری تھی۔ جب ہی یہ جاوید غامدی ہو گیا، مشرف ہو گیا، یہ جو کمیونسٹ قسم کا جو شاعر تھا جون ایلیا، یا آج کل کے جو حسن نثار تجزیہ نگار، یہ سب اقبال سے بیزار ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اقبال بغیر داڑھی والا مولوی تھا۔ اس کی شاعری سے آج بھی لوگوں کے اندر جہاد کے، انقلاب کے، شریعت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مشرف نے بھی یہ کوشش کی کہ اس کی شاعری کی ایسی اصطلاح کروائی جائے کہ جو معنی اس کے حقیقی ہے اس کے علاوہ کوئی اور معنی لیا جائے۔ بھائی یہ بیچ میں جو کھڑے ہوئے بحث کر رہے ہیں یہ بیٹھ جائیں، بالکل یہ مچھلی بازار نہیں لگاؤ۔ یہ دیکھو آتے جا رہے ہیں، یہ جو پیچھے سیکورٹی کے حضرات ہیں وہ آگے آنے ہی نہ دیں، اور یہ جو انتظامیہ والے ہیں بعض دفعہ یہ سارا انتظام خراب کرتے ہیں، زور زور سے وہ بیٹھ جا، وہ یہ کر لے، وہ سارے خاموش ہوں گے، ان کی شور زیادہ ہوگی۔ تو علامہ اقبال جس نے ایک انقلابی شاعری کی، سیرت پر بھی اشعار لکھے، امام برحق کون ہے اس کی بھی علامتیں بتائیں، اور دین کی خاطر کبھی کبھی گھر چھوڑنا ہوتا ہے تو ایسے بھی ہجرت کرنے والوں کو سہارا دیا اس کی شاعری نے کہ نہیں ہے تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ۔ کبھی وہ کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کبھی اقبال نے حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ وہ مشہور شعر ہے جو آپ نے رکشوں کے پیچھے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، ٹرکوں کے پیچھے بھی دیکھا ہوگا، لوگوں کی زبانوں پہ بھی سنا ہوگا۔ لیکن اقبال اس شعر میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ اقبال کی اس شاعری کے تناظر میں پیغمبر کی جماعت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، جسے نبی کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ اگر تم نے محمد سے وفا کی، اگر تم نے محمد سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لا، اب جب اللہ جس کا ہو گیا تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا کر، اللہ رب العزت کے تقدیر کا یہ قلم لکھنے والا یہ تیری مرضی کے مطابق لکھے گا، یہ دنیا کو تیرے تابع بنائے گا، یہ چیزیں تیرے حق میں چلیں گی، نقصان کی چیزیں تیرے فائدے میں جائیں گی، خطرے کے ماحول میں اللہ تجھے راستہ دے گا۔ کب کہ جب محمد سے وفا کر۔ محمد سے وفا کیا ہے؟ کہ نبی سے محبت ہو، نبی سے عشق ہو، نبی کا اتباع ہو، نبی کی سنتوں پہ چل، نبی کی شریعت پہ چل، نبی کی تعلیمات پہ چل، ہر موقع پر پیغمبر کو فالو کر، ہر معاملے میں پیغمبر کی شریعت کو سامنے رکھ، ہر شعبے میں پیغمبر کی زندگی کو اپنا، صبح و مساء لیل و نہار اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو نبی کی سیرت پر، سنت پر، طریقوں پر، اداؤں پر، شریعت پر، تعلیم کے مطابق گزار۔ جب تو اس طرح کرے گا تو پھر یہ آسمان و زمین اور اس کا خلا اللہ تیرے موافق بنا کے چلائے گا، اور
اقبال نے یہ یوں ہی نہیں کہا بلکہ اقبال کے سامنے اسلام کی تاریخ تھی کہ کیا وجہ ہے کہ بکریاں چرانے والے جن کو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی آج خط لکھ کے دریا کو چلاتے ہیں، اور جس کے روب اور دبدبا اپنے گھر پہ نہیں چلتا تھا آج وہ درہ مارے تو تھر تھراتی زمین بھی تھمتی ہے۔ آخر بتاؤ تو صحیح یہ کیوں تھا کہ یہ جنگل میں جا رہے ہیں تو جنگل کے درندے ان کی آواز سن کر جنگل کے درندے راستہ خالی کرے، صحابہ جاتے ہیں راستے میں بارش ہو گئی، اللہ سے کہتے ہیں ربا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ بارش ہو لیکن دائیں ہو بائیں ہو آگے ہو پیچھے ہو، ہم پہ نہ ہو کہ سامان گیلا ہوگا کپڑے گیلے ہوں گے سفر میں مشکلات ہوگی۔ اب یہ دعا نبی کے یاروں نے کی، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ پانی دائیں طرف برس رہا ہے بائیں طرف برس رہا ہے آگے آ رہا ہے پیچھے آ رہا ہے، لیکن یہ جہاں چلتے ہیں خدا کی غیبی چھتری ان کے اوپر چلتی ہے، آسمان بھی تابے زمین بھی تابے جنگل کے درندے بھی تابے، یہ سب کچھ کیوں کہ اقبال نے یہ کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج شہسوار چٹیل میدان میں گھوڑا نہیں بھگا سکتا، لیکن یہ کون وفا کرنے والے ہیں جو اپنے گھوڑوں کو سمندروں پر بھگا رہے ہیں؟ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ سمندروں کو تابع کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر دیکھ خالق تقدیر وہ کس طرح تجھے لے کے چلے گا، کیسے تیری مرضی کے مطابق پھر معاملات ہوں گے۔ محمد سے وفا کر کے تو دیکھ، یہ وفا کرنے والا جسے صدیق کہا جاتا ہے، جو ایک جہاد سے واپس آئے تو ایک بڑھیا آگے آئی اور ابو بکر صدیق سے کہتی ہے میرا بیٹا وہ کہاں ہے، اس کا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا کہ وہ شہید ہو چکا ہے، جبکہ وہ شہید ہو گیا تھا صحابہ نے دفنا بھی دیا تھا، لیکن جب بوڑھی نے کہا تو ابو بکر نے کہا پیچھے آ رہا ہے پیچھے آ رہا ہے، حالانکہ وہ تو دفن بھی ہو چکا وہ تو شہید بھی ہو چکا، لیکن رب نے صدیق کی صداقت کو دنیا کے سامنے واضح کرنا تھا، اس لیے کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جس کے منہ سے غلطی سے بھی کوئی بات نکلے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت والا رب اپنی قدرت سے اس غلط بات کو بھی صحیح بنانے پہ قادر ہے۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ وہ آدمی جس نے قیامت کے دن اٹھنا تھا رب نے دنیا میں اٹھا کے دکھایا اور بتایا کہ جو رب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے مارے ہوئے پرندوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو رب حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اصحاب کہف کو 309 سال تک سلانے کے بعد دوبارہ جگا سکتا ہے، وہ آج بھی قادر ہے، اسے زندہ کیا واپس آیا ماں سے ملا، صدیق کی بات کی لاج رب نے رکھی، کیوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بشرطے کہ وفا ہو۔ اور صحابہ نے یہ وفا کر کے دکھائی، ہر معاملے میں ڈنڈی نہیں ماری، کہیں بھی گئے کسی سے متاثر نہیں ہوئے، جبھی تو عبداللہ ابن حذافہ قید میں ہے اور وہ کافر بادشاہ کہتا ہے میرا ہو جا تجھے یہ بھی دوں گا یہ بھی دوں گا یہ بھی دوں گا، وہ کہتا ہے تو حفظ اقلیم کی دولت تو دے سکتا ہے لیکن مجھے بتا تیرا ہوں تو کالی کملی والے کو چھوڑوں، خدا کی قسم ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بڑی تکلیف ہوگی، کہا کہ تو اپنا آزما لے ہمیں بھی چیک کر لینا، ہم نے محمد سے یاری محمد سے وفا اتنی کچی نہیں کی ہے، تو اپنا زور لگا ہم اپنا زور لگائیں گے، ادھر آ ستمگر ہم انر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔
اس نے بڑے لالچ دی. وہ لالچ میں آنے والے کہاں ہیں؟ ان کے پاس تو وفائے محمد کی دولت ہے. اس نے ڈرایا، دھمکایا، گرم گرم تیل کے قریب لایا، پرواہ نہیں. تیر اندازوں کو کہا اس کو تیر نہ لگے، بس سائڈ پہ مارنا تاکہ ڈر کے آئے. تیر لگتے جا رہے ہیں. صحابی رسول کو ٹینشن نہیں. اس نے کہا کمرے میں بند کرو. کمرے میں بند کر کے حسین لڑکی چھوڑ دی. پھر جناب اس کے پاس شراب رکھی.